الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والصابرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ المصطفى ورسولہ المجتبى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفعنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا شفعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فخر موجودات حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ معزز سامعین محترم، جیسا کہ خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مقدس سورہ فاتحہ کی آیت مبارکہ کا حصہ اہدنا الصراط المستقیم تلاوت کیا گیا، اس آیت مبارکہ کے ضمن میں کچھ گفتگو کروں جو کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے۔ تفصیلات میں جائے بغیر بس اتنا بتاتا چلوں کہ جیسے قرآن فرما رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا کہ مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور بعضوں نے ترجمہ یہ کیا کہ مولا سیدھا راستہ بتا۔ لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جو آل رسول ہوا کرتے ہیں، جو سچے عاشق رسول ہوا کرتے ہیں، وہ عشق میں ڈوب کر وحدانیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، یعنی خدا رب العالمین کے حاکم ہونے، خدا رب العالمین کے قہار و جبار ہونے، خدا رب العالمین کے رحمان اور رحیم ہونے کو تصور کرتے ہوئے یہ بتلاتے ہیں داماد رسول، چچا زاد بھائی نبی کے خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مولا تو حاکم ہے، ہم محکوم ہیں، تو حکم دینے والا ہے، ہم حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں۔ اگر تو راستہ دکھائے یا راستہ بتائے تو ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس راستے کو ہم دیکھ سکیں اور تیرے دست قدرت کو ہم دیکھ سکیں، نہ ہی ہم تیری ذات کو دیکھنے کے قابل ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر یہ ترجمہ فرماتے ہیں، مولا ہمیں سیدھا راستہ چلا، ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اب سیدھا راستہ کس کا؟ تو قرآن فرما رہا ہے انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ صحیح ہے
جن پر اللہ پاک نے اپنا انعام و اکرام نازل فرمایا، جن کو اپنا محبوب بنایا، جن کو اپنے دین اسلام کے تحفظ کے لیے چن لیا، منتخب کر لیا۔ تو قرآن آگے کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ اللہ پاک نے اپنے انعام یافتگان بندوں کو 4 حصوں میں بانٹا۔ انبیاء علیہ السلام اجمعین، صدیقین سے مراد صحابہ، شہداء سے مراد شہدائے بدر بھی ہیں، شہدائے احد بھی ہیں، شہدائے حنین بھی ہیں، شہدائے کربلا بھی ہیں، اور جتنی اسلام کی جنگیں ہوں گی ان تمام شہداء۔ بلکہ بعض مفسرین نے بھی بتلایا کہ آج کے اس پرفتن دور میں اگر کوئی بندہ مومن اپنی جان کا، خون کا، سر کا نذرانہ پیش کرتا ہے صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، اس کے دل میں یہ نیت ارادہ نہ ہو کہ لوگ مجھے شہید کہیں، لوگ مجھے غازی کہیں، لوگ مجھے اللہ کا فرما بردار کہیں، یہ نیت اگر اس کی نہیں ہے تو دونوں جہاں میں وہ کامیاب ہے، وہ بھی ان شہداء کی فہرست میں شامل ہوتا۔ والصالحین، نیک، ان باتوں پر میں نے بارہا بحث کی ہے۔ نیک سے مراد ہر کوئی نیک نہیں ہوتا، وہ نیکوکاروں کی جماعت اولیاء اکرام کی جماعت ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو فنا فی الشیء، فنا فی رسول اللہ، فنا فی الخدا، یعنی اپنے آپ کو خدا پر قربان کر دیا، جنگل و بیابان کے راستوں کو اختیار کیا۔ جنگل و بیابان کے راستوں کو اختیار کرنے کا مقصد یہ نہیں، قرآن کہتا، یہ اسلام نہیں کہتا کہ لوگوں تم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی آل اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر جنگلوں کی طرف نکل جاؤ، نہیں، بلکہ جن جن اولیاء اکرام نے جہاں جہاں جنگل و بیابان کو، پہاڑی علاقوں کو اختیار کیا، وہیں پر اپنا مسکن بنا لیا، تو وجہ یہ بتلائی جاتی ہے کہ دشمن جہاں جہاں سے حملہ کرتا، یہ اولیاء اکرام وہاں پہنچ کر ان کا مقابلہ کرتے، تم تک آنے نہیں دیتے۔ ہم کبھی سوچتے ہوں گے نا کہ فلاں ولی فلاں پہاڑ کے اوپر کیوں گئے تھے، وہ جنگل و بیابان میں کیوں گئے تھے؟ تو گھر بار کو چھوڑنے کی بات نہیں ہے، ظاہری اسباب میں جو ذمہ داری تم پر ہے وہ ادا کرتے ہوئے اللہ کی ذات میں فنا ہونا ہے۔ آنے والے دشمنوں کا مقابلہ کرنا، تمہاری سرحد تک ان کو آنے نہ دینا، یہ اللہ پاک نے ان کو منتخب کر لیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اہل سنت والجماعت اسی لیے اس فخر کے ساتھ، اس زعم کے ساتھ کہتے ہیں کہ آج ہمیں دین ملا ہے، آج ہمیں اسلام ملا ہے، آج ہمیں قرآن ملا ہے، آج ہمیں رمضان ملا ہے، آج ہمیں عیدین کے دن ملتے ہیں، آج ہم اپنے آپ کو سینہ تان کر، سر اٹھا کر مسلمان اگر کہنے کے قابل ہیں تو اللہ کے ان انعام یافتگان بندوں کا صدقہ ہے۔ اگر اللہ کے یہ انعام یافتگان بندے اس طرح سے دنیا بھر میں پھیل کر اگر دشمنوں کی طاقتوں کو نہ روکتے تو ہم اسلام پر ثابت قدم رہنا، ہم نماز پڑھنا، ہم سجدہ کرنا، یہ تو بہت دور ہے، بلکہ مسلمان کہلانے والا کوئی نہ ہوتا۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت اذعان کے ساتھ کہتے ہیں، اس لیے ہم ان کے وسیلے کے قائل ہیں۔ خود اللہ پاک فرما رہا ہے، لوگو جب میری عبادت کرتے ہو، مجھ سے طلب کرتے ہو، مدد طلب کرتے ہو، ہیلپ چاہتے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہتے ہیں نا، مولا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور نوجوانوں کو کہا جاتا ہے، قرآن میں خود بیان ہو رہا ہے، کیا کہ مولا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو پھر نبی کا وسیلہ کیوں، یہ خواجہ کا وسیلہ کیوں، یہ غوث اعظم کا وسیلہ کیوں؟ اس طرح سے معصوم نوجوانوں کے ذہنوں کو بہکایا جاتا ہے
تو یاد رکھ لیں اللہ تعالیٰ خود تعلیم دے رہا ہے، ہاں میرے بندو تم میری عبادت کر رہے ہو، مجھ ہی سے طلب کر رہے ہو، لیکن مجھ سے جتنی چیزیں جڑی ہوئی ہیں جن سے میں راضی ہوں، جنہوں نے مجھے راضی کیا ہے، تم ان کے ذریعے سے میرے پاس آؤ تو تمہارے اعمال بھی قبول ہے، تمہاری دعا بھی قبول ہے، تمہارے مقاصد میں کامیابی کامرانی ملے گی۔ تو بہرحال الغرض اے ایمان والو، آج سوشل میڈیا پر جو ہم دیکھ رہے ہیں، میں بارہا کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر آنے والے آڈیو، ویڈیو، امیجز، جو بھی میسج ہوتے ہیں اس پر آپ توجہ نہ دیں، اپنے کان نہ دھریں، صرف ہم کیا کرتے ہیں؟ وائرل کرتے ہیں۔ ارے فلاں جگہ پر ایسا ہوا، وائرل، فلاں جگہ پر ایسا ہوا، وائرل۔ کیا مل رہا ہے آپ کو؟ کیا مل رہا ہے؟ جیسے اب بتایا جا رہا ہے کہ کئی مسلم لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ جی اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، صرف لڑکیاں ہی نظر آ رہی ہیں؟ کہیں مرد حضرات بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں نوجوان جو مرتد ہو رہے ہیں۔ اور مرتد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ میں بارہا کہتا ہوں کہ کوئی بات اگر کہوں تو کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں کہتا۔ کوئی راضی ہو یا نہ ہو اسے مجھے کوئی سروکا نہیں ہے، مقصد میرا صرف یہی ہوتا ہے کہ اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے۔ لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں؟ اسلام سے پھر رہی، کیوں پھر رہی ہیں؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس سے پہلے بتا دوں، جیسے کہ میں نے کہا کسی معاملے میں، شب قدر کے دن بھی کہا، غالباً الوداع جمعے میں بھی کہا کہ اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر، مسجد، محراب و ممبر کے نام پر، درگاہوں کے، خانقاہوں کے، مدارس کے نام پر، اسلامی قوانین پر جب کبھی کیچڑ اچھالا جاتا ہے، جب کبھی اس میں چینجز کی بات کی جاتی ہے، جب کبھی اس کو تہمت سے باندھا جاتا ہے، تو اس میں اغیار نہیں، سب سے پہلے مسلمان ذمہ دار ہے۔ مسلمان ذمہ دار ہے۔ کیوں؟ اسلام کو بدنام کرنے والا مسلمان۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ انشاءاللہ بتاؤں گا بھی۔ ہم ذمہ دار ہیں، ٹھیکیدار نہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں پہلے، ہم ذمہ دار ہیں، ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ ذمہ دار کس کے؟ ہم اپنی آل اولاد کے ذمہ دار، ہم اپنی بیوی کے ذمہ دار، ہم اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے ذمہ دار، جتنے لوگ ہماری کفالت میں پلتے ہیں ان کی ہم ذمہ دار ہیں۔ ساری دنیا کا ٹھیکہ لے کر ہم نہیں بیٹھے۔ اور ہماری طاقت کتنی ہے معلوم؟ اہدنا الصراط المستقیم اسی لیے کہا میں نے، خود اپنا راستہ اپنا لو، خود صحیح راستے پر چلو، اپنی آل اولاد کو سیدھے راستے پر چلاؤ، سب معاملے سدھر جائیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اغیار بھی جانتے ہیں، مسلمان کی طاقت کا اندازہ انہیں ہے۔ کیسے؟ کہیں کچھ ہوا، نعرے تکبیر کی صدا بلند کرنا، چار پتھر مارنا، یہ ہماری طاقت۔ اگر کہیں دو مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے تو مظلوم پر اور ظلم ڈھانا، یہ ہماری طاقت نہیں۔ اغیار سے مقابلہ کرنا تو ہماری طاقتیں پست ہو جاتی ہے۔ معاف کرنا، میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، اغیار تمہیں بتاتے ہیں، تمہاری طاقت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اب جیسے سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہیں کئی ویڈیوز کہ مسلمان لڑکی برقعے میں فلاں غیر مسلم لڑکے کے ساتھ جا رہی ہے، کیا کرتے ہیں صاحب؟ سڑک پر روک کر اس غیر مسلم کو ایک دو چار تھپڑ مارتے ہیں، بچی کو گالی گلوچ کرتے ہیں۔ بدنام کون ہوں گے؟ کوئی نہیں کہتا کہ آپ کا نام لے کر، آپ کو نہیں کہتا، مسلمان، اسلام دہشت گرد کی تعلیم دیتا ہے، یہ بات آ رہی ہے۔ اگر آپ کے پاس تحقیق ہے کہ فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی بہن ہے، فلاں کی بیوی ہے، فلاں کی پوتری ہے، فلاں کی نواسی ہے، فلاں کی بھانجی ہے، فلاں کی بھتیجی ہے، یہ تحقیق ہے، تو آپ کا کام یہ ہے کہ
کہ اس غیر مسلم کو پکڑ کر سمجھا کر اس کو بھیج دیں اور اس بچی کو گھر والوں کے حوالے کر کے اس کی حالت بتائیں. ہمارا یہ کام ہوتا ہے، لیکن ہم اس کے برعکس کرتے ہیں. مگر یہ بتاؤ، جو عورت برقع پہن لے وہ مسلمان ہونا ضروری ہے؟ کیا برقعے میں اسلام ہے؟ کیا برقعے میں اسلام ہے؟ نہیں، برقعے میں اسلام نہیں ہے. برقعے سے اسلام کا تعلق نہیں ہے. اسلام میں آنے کے بعد پردے کا حکم ہے. الفاظ سوچیں، اسلام میں آنے کے بعد پردے کا حکم ہے. اب چاہے پردہ چادر کے ذریعے کیا جائے، چاہے پردہ کمبل کے ذریعے کیا جائے، چاہے پردہ برقعے کے ذریعے کیا جائے، بس آپ کو پردہ اتنا کرنا ہے کہ آپ کے جسم کی نمائش نہ ہو سکے. ہو سکتا ہے اغیار تمہیں ورغلانے کے لیے اپنی ماں، بہن، بیوی، بیٹیوں کو لے کر اس طرح کی حرکت سڑکوں پر کریں، کیونکہ مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ انہیں ہے نا. ہم خود بھی جانتے ہیں. غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتائیے. کسی دو مسلمان کے درمیان جھگڑا ہو تو مظلوم پر اور ظلم ہم ڈھاتے ہیں، لیکن جب اغیار سے مقابلہ کرنا ہو تو گھر میں بیٹھ جاتے ہیں چھپ کر. جان دے بھائی میری بیوی ہے، بچے ہیں، معصوم بچے ہیں. جب یاد آتا ہے مسلمان پر ظلم کرنے کے لیے ہتھیار نکل جاتے ہیں، اس وقت یاد نہیں آتے بیوی بچے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ایسے میسیجز وائرل ہوں تو اس کو اگنور کر دیں. ذمہ داری ہے. ذمہ داری پہلے ہم اپنے گھر سے شروع کریں. اصلاح پہلے گھر سے شروع کریں. پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح اپنے گھر سے کرنے کا حکم دیا ہے. جی تو آج ہم صرف سوشل میڈیا پر آنے والے میسیجوں کو لے کر جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ لڑکیاں مرتد ہو رہی. کیوں مرتد ہو رہی ہیں؟ اس کا جواب دہ مسلمان ہے. ہر وہ نوجوان جواب دہ ہے، ہر وہ باپ مسلمان ذمہ دار ہے اس کا. ارے جو غریب گھر کی لڑکیاں ہیں، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، انہیں کچھ پیسہ دے کر ان کی بچی سے نکاح کرو تاکہ اس کا گھر بھی سدھر جائے اور وہ بچے کی زندگی تباہ ہونے سے برباد ہو جائے اور اس کا ایمان بھی سلامت رہے. لیکن آج ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے شادیاں کرتے ہیں. ہر کوئی کہتا ہے مجھے مالدار چاہیے، ہر کوئی کہتا ہے مجھے خوبصورت چاہیے، اس میں جمال والی چاہیے. جی کیوں؟ تو اس کا ذمہ دار مسلمان ہے. اگر ہر نوجوان، ہر باپ یہ سوچ لے کہ میں اپنے گھر بہو لاؤں گا تو غریب گھر کی بہو لاؤں گا، یہ طے کر لے، اس کے بعد دیکھ لیں آنے والے 2-4 سال میں کوئی لڑکی مرتد نہیں ہو سکتی. اگر ہو رہی ہیں کہیں، کیونکہ تحقیق نہیں ہے، میں نہیں کہہ سکتا کتنے لڑکیاں ہوں گی. وہ سوشل میڈیا پر آ رہا ہے اتنے ہزار ہو گئے، اتنے لاکھ ہو گئے، فلاں ہو گئے، اور یہ بتلا رہے ہیں کہ خود مسلمان وائرل کر رہے ہیں میسج یہ کہ وہ فلاں تنظیم ہے 2.5 لاکھ روپئے دے رہی ہے، رہنے کے لیے گھر دے رہی ہے. آپ دیکھ لیجئے الحمدللہ ثم الحمدللہ پورے دنیا کا محاصرہ کر لیں، جتنی دولت مسلمان کے پاس ہے شاید ہی کسی اور قوم کے پاس نہیں. دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مسلمان کو اللہ نے جتنا نوازا ہے شاید ہی کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے. تو آپ اپنی دولت کو اس طرح استعمال کریں، ان غریب، یتیم، یسیر، بیوہ، مسکین، محتاجوں کا سایہ بن جائے، سہارا بن جائے، پھر کون مرتد ہوگا؟ اور اسلام کو بدنام ہم کر رہے ہیں. میں نے کہا لفظ وقت ہو رہا ہے، ایک بات بتاتے اپنی گفتگو ختم کروں گا. کیسے بدنام کر رہے ہیں؟ جب نکاح ہو رہا ہے، نکاح کے لیے قاضی صاحب کے پاس جاتے ہیں، پھر آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے سنت پر ہم نکاح کریں گے، آدھی سنت، اس کو میں سنت بھی نہیں کہتا. کیسے؟ مسجد میں نکاح کر رہے ہیں، اس کے شام میں نوشاب بانڈ باجے کے ساتھ جا رہے ہیں، سنت باقی رہی. ایک گلاس میں دودھ ہے، مچھر گرا یا چوہے کی مینگنی گر گئی، دودھ پیو گے آپ؟ نہیں پیتے. تو ایسے ہی ہوا، نکاح کی محفل تو سنت ادا کرنے کے لیے مسجد میں ہوئی، اب بیان باجا آتش بازی کے ساتھ بارات جا رہی ہے، کہاں سے سنت ادا ہوئی؟
اور نکاح کرنے کے لیے قاضی صاحب کے پاس آتے ہیں. جب طلاق اور خلا کی بات آتی ہے قاضی کے رجوع نہیں ہوتے. وہاں جاتے ہیں جو فیصلہ کرنے کے قابل نہیں, کبھی انہوں نے اپنے دھرم کی کتاب بھی نہیں پڑھی ہوگی, تو خاک ہمارے قرآن و حدیث میں کیا فیصلہ کریں گے, ان کے پاس جاتے ہیں. اب جانے کے بعد ہوتا ہے اسلام کو بدنام کرنے والا مسلمان, چونکہ ایسے نہیں کہہ رہا ہوں, وہ بات کہنے کے لیے وقت ہو رہا ہے اس لیے بتا دیتا ہوں. نکاح ہو گیا, کچھ دنوں بعد طلاق ہوتا ہے, طلاق خلا جو بھی ہے 3 طلاق دے دیتے ہیں. اسی لیے اسلام نے حکم دیا کہ مذاق میں بھی طلاق کا لفظ استعمال نہ کریں, غصے میں بھی طلاق کو استعمال نہ کریں, شراب پی کر ہے تب بھی طلاق کا لفظ استعمال نہ کریں, کیونکہ طلاق واقع ہو جاتی ہے. اب 3 طلاق دینے کے بعد جدا ہونا ہے. جدا ہونے کے بعد پھر سے خواہش ہوتی ہے کہ دونوں ملنا چاہتے ہیں. اب کیا کریں گا, عالم ہو مفتی ہو وہ بیچارے کیا کریں گے, تو ہیلے شرعی نکالتے ہیں اس کے لیے کہ حلالہ کیا جائے. تو یہ حلالہ کیا جائے یہ بھی سوشل میڈیا پر لا رہے ہیں, پولیس کورٹ کچہری سب جا رہا ہے. تو کون بدنام کر رہے ہیں صاحب اسلام کو, کہ ہم نے کسی کی نعوذ باللہ اللہ اس کے رسول نے عورت کو جو حیا کی چادر پہنائی, عورت کو جو مقام و مرتبہ دیا, قسم اس خدائے رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی اور میری جان ہے, کہ جس نے عورت کو جو حیا کی چادر پہنائی, کوئی درہم کوئی دھرم کوئی مذہب کوئی کلچر عورت کو اتنی عزت نہیں دیتا جتنی عزت عورت کو اس دین اسلام میں ملا کرتی ہے. ہم کیوں عورت کی عزت کو پامال کریں گے؟ جب تم نادانی کر رہے ہیں, غلطی کر رہے ہیں, تو سزا تم کو پانا پڑے گا. اسی لیے حلالے کی صورت ایک نکالیں تو اس کو لے کر بدنام کرتے ہیں. تب یہ غیر مسلم تنظیمیں اس کو پرچار کر رہی ہیں کہ اسلام میں اس طرح ہے اس طرح ہے, تو معصوم بھی بہک جاتے ہیں. ہاں اسلام میں صحیح غلط ہے. غلط کیسے, غلط تو تم نے کی, طلاق کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ ہوتا ہے جھگڑا, سالو کریں, طلاق بھی کہیں گے پھر خواہش بھی کریں گے دونوں ملنے کی. تو اسی لیے حلالہ ہے. حلالہ سن لیجیے, آج کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن سوشل میڈیا پر بہت چل رہا ہے, معصوم لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے. یہ باتیں آج ہمارے گھر کی اولاد کو بتانا ضروری ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں حلالہ کیا ہے. مثال کے طور پر نل کے ذریعے ٹانکی میں پانی بھرا جاتا ہے, ٹھیک ہے, بورویل کا ہو یا نل کا جو پانی آتا ہے. نل بند کر دیں تو پائپ میں پانی رہتا نہیں رہتا, ختم, فارورڈ کر دیا, جتنا پانی فارورڈ کرنا ہے کر دیا, ہو گیا, ٹھیک ہے. ٹانکی میں پانی جمع رہتا ہے, پوری ٹانکی خالی بھی اگر کر دی جائے تھوڑا تو پانی رہتا ہے. اور پانی رہتے رہتے وہ ٹانکی میں اطراف سے اور اس کے نیچے سطح پر پیندے میں کنجال جمع ہوتا ہے نہیں. اب کنجال میں پانی کا تر ہوتا ہے, اب اس کو صاف کرنا تو کیا کرنا. اب یہ نل کا پانی ہم نے اس میں ڈال دیا, اب اس میں بورویل کا پانی ڈالنا ہے, ٹانکی خالی ہو گئی, لیکن بورویل کا پانی نل کا پانی مکس نہیں ہونا ہے, دونوں پانی علیحدہ بتانا ہے. تو کیا کرنا پڑے گا, ٹانکی کو پورا صاف کرنا پڑے گا. اس کے بعد پورا سوکھ جانے کے بعد بورویل کا پانی ڈالے تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ بورویل کا پانی ہے. تو یہی مثال ہے حلالے کی. مرد آدمی کی طاقت جہاں ہے جس وقت ہوا ختم اسی وقت, لیکن عورت کے شکم میں جو چیز جاتی ہے اس کو ختم ہونے کے لیے 3 مہینے کا وقت لگتا ہے, اس کے منتھلی پیریڈز گزرنا پڑتا ہے. اسی لیے آپ سے طلاق ہوا تو آپ کا انزال کرنے کے لیے, اس چیز کو زائل کرنے کے لیے 3 مرتبہ عورت مہینے میں پاک ہونا ہے, 3 حیض گزارنا ہے, پھر دوسرے مرد سے اس کا نکاح ہونا, پھر چھوڑنا, پھر اس کا جو ہوا وہ زائل ہونے کے بعد پھر پہلے والے سے کرنا. یہ ہے حلالے کی وجہ. ایسا نہیں کہ اسلام کسی عورت کو کہیں بھیجنا اسلام نہیں چاہتا, اسلام عورت پر دباؤ نہیں ڈالتا. یہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے غیر مسلم تنظیمیں
وبال مچا رہے ہیں۔ اس لیے ہر نوجوان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سدھارے، ہر نوجوان کو چاہیے کہ اپنے دلوں سے خواہش نکال دے کہ میں جہیز لوں گا، میں جوڑا لوں گا، میں گھوڑا لوں گا، میں لاکھوں روپے کا شادی خانہ لوں گا، میں پٹاخے پھوڑوں گا، میں بیڑ باجا بجاؤں گا۔ غریب بچوں سے نکاح کیجئے، کوئی لڑکی مرتد نہیں ہوگی۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگوں، نکاح کو آسان کرو، زنا مشکل ہو جائے۔ نکاح کو آسان کرو، زنا مشکل ہو جائے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اس کا اپوزٹ چل رہے ہیں۔ نکاح کو اتنا مشکل کر دیا، زنا آسان ہو رہا ہے۔ اب تو حد یہ ہو رہا ہے کہ مرتد ہو رہے ہیں۔ پھر ہم ہی سر پٹک رہے ہیں کہ کئی مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، علماء ذمہ دار ہے، مشائخین ذمہ دار ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ کوئی نہیں، ہر فرد اپنی جگہ ذمہ دار ہے، ہر مرد اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے، ہر باپ ذمہ دار ہے، ہر نوجوان ذمہ دار ہے، کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے۔ خدا را اللہ خیر کا معاملہ کرے، جو اتنا ہو سکے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنی آل اولاد کو سدھارنے کی کوشش کریں، نیک راستے پر چلنے کی کوشش کریں، جو اللہ کے انعام یافتگان بندوں کا صحیح راستہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔